ایک حدیث کے ذریعے اپنے موضوع پر آؤں گا. یہ جو میں مولا علیہ السلام کی طرف بات لے کر گیا عمدن تھا, اس کی وجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں امیر المومنین جو انبیاء سے بھی افضل ہیں, ابھی ہم نے گزارش کیا, یہ کیا خالی ہم کہتے ہیں؟ یہ ذرا سی تمہید 5 منٹ کے لیے سماعت فرمائیے گا. ایک حدیث کے ذریعے بالکل ان تمام فضائل کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اس طرف لے جاؤں گا. پھر میں یہ کہ ہم فقط کہتے ہیں, شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ علی افضل ہے انبیاء سے, نہیں. امام فخر الدین رازی کا نام انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا, جو برادران اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر ہیں, جنہوں نے کتاب لکھی تفسیر کبیر. ان سے بڑھ کر کوئی تفسیر مانی نہیں جاتی برادران اہل سنت میں. ذرا جا کر آئے مباہلہ کی تفسیر میں دیکھیے گا انہوں نے لکھا کیا ہے, کہ میرے ایک سننے والے کو آئے مباہلہ یاد ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کہ اصولاً شاید ہونا یہ چاہیے تھا بعض مومنین کے ذہنوں میں ہو کہ میں نساءنا پہ بات کروں, کہ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ کہ جس میں شہزادی کونین تشریف لے گئی تھی. لیکن میں نساءنا سے پہلے انفسنا پہ بات کرنا چاہتا ہوں. نفس رسول کی منزل کہ امیر المومنین کو رسول اللہ لے کر گئے تھے, اور یہاں تک کہ انشاءاللہ پروردگار آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت پہ جانا نصیب فرمائے. جب وہاں تشریف لے جائیے تو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں, ان میں سے بعض قرآن ایسے ہیں جس میں تفسیر والے قرآن بھی رکھے ہیں. اسے کھول کر دیکھیے گا تو میں نے خود دیکھا جا کر, بلکہ کشمیری زبان میں بھی وہاں ایک تفسیر پر قرآن رکھا ہوا تھا. اس کشمیری زبان کی تفسیر کو جب میں نے کھولا اور آئے مباہلہ کو دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہے, تو حتی مسجد نبوی میں موجود قرآن میں لکھا ہوا تھا. کشمیری نہ مجھے سمجھ میں آتی ہے, نہ بولنے آتی ہے, نہ پڑھنے آتی ہے, ویسے ہی دیکھ رہا تھا. تو تفسیر میں اتنا سمجھ میں آیا, کوئی اور لفظ سمجھ میں نہیں آیا, لیکن نام فاطمہ زہرا, نام حسن, نام حسین, نام علی گویا نور بن کر جھلک رہا تھا, ابھر رہا تھا. اس میں کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے کہ مباہلہ میں کون گیا تھا. سب شیعہ سنی 100% مفسرین نے لکھا ہے کہ انفسنا میں امیر المومنین گئے تھے. مجھے واقعہ نہیں پڑھنا. امام فخر الدین رازی نے کیا لکھا, وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نفس رسول علی کو کہا گیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ نفس یعنی کیا؟ مائی سیلف, میں بنفس نفیس ہم اردو میں کہتے ہیں, یعنی میں خود. نفس یعنی مائی سیلف, یعنی امیر المومنین کو کس کا نفس کہا گیا؟ رسول اللہ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اول تا آخر رسول اللہ کو حاصل تھا, نفس رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کا سب علی مرتضیٰ کو بھی حاصل تھا. یہ وہ لکھ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. نفس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ کے پاس ہے, سوائے اس کے کہ جسے رسول اللہ خود ایگزیمٹ کر دیں. ایک چیز کو ایگزیمٹ کیا, الا انہ لا نبی بعدی, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, یعنی علی نبی نہیں ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل تھے, نفس رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ علی مرتضیٰ بھی تمام انبیاء سے افضل ہوں. آغا فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں میں خالی اس آیت سے نہیں پڑھ رہا یہ, بلکہ حدیث رسول بھی ایک ہے, اور انہوں نے حدیث لکھی, جا کے تفسیر کبیر میں دیکھیے گا, انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء کو اللہ نے الگ الگ فضائل عطا کیے, لیکن وہ تمام فضائل ملا کر علی ابن ابی طالب کی ذات میں جمع کر دیے گئے. اور پھر انہوں نے حدیث لکھی کہ من ارادہ, رسول نے فرمایا کہ جو ارادہ رکھتا ہے, ان ینظر, کہ دیکھے, آدم فی علمہ ونوحا فی عزمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی ہیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ, جو دیکھنا چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں, نوح کو ان کے عزم میں, ابراہیم کو ان کی خلت میں, موسیٰ کو ان کی ہیبت میں, عیسیٰ کو ان کے تقوی میں, جو دیکھنا چاہتا ہے ملا کر, فلینظر الی علی ابن ابی طالب, اسے چاہیے کہ چہرہ مبارک علی کی طرف نگاہ کر لے. یہ انہوں نے لکھا. اچھا, اب جب اتنے فضائل بیان کر دیے تو نا یہ فضائل تو ہیں, لیکن بی بی کی شہادت کی شب میں آپ مولا کے فضائل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس تمہید کے بعد ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, بسا اوقات جب ہم کسی کے فضائل بیان کرتے ہیں نا, فضائل بیان کرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کہیں کہ فلاں بہت بڑے عالم ہیں, با اخلاق ہیں, اچھے خطیب ہیں, نورانی چہرہ ہے, مصائب میں رقت ہوتی ہے, ایک ایک کر کے کسی کے فضائل بیان کریں. اور ایک اور طریقہ ہے کہ کسی اور کے بارے میں کہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے نا تو ان کا کوئی جواب نہ ہوتا. اللہ اکبر, کاش میری بات پہنچ سکے.
اگر یہ نہ ہوتے نا تو ان کا کوئی برابر نہ ہوتا. میں بات سمجھا دوں بچوں کے لیے. ہمارے ہاں اردو زبان میں مثلا دو مشہور بہت عظیم خطبہ علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، ٹھیک ہے. اردو زبان کے ایک اور انتہائی معروف خطیب جو حیات ہیں علامہ طالب جوہری صاحب حفظہ اللہ، ٹھیک ہے. اب مثلا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، کسی نے علامہ طالب جوہری صاحب کے لیے کہا کہ ماشاءاللہ قرآن پر عبور ہے، دسترس ہے، اچھے خطیب ہیں، مصائب اچھے پڑھتے ہیں، تاریخ پر پورا عبور ہے، فضائل بیان کرتے رہے ایک ایک. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو اگر علامہ طالب جوہری صاحب آج نہ ہوتے نا تو رشید ترابی صاحب کا کوئی برابر کرنے والا نہ ہوتا. رسول اللہ نے کہا کہ اے علی تجھ میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا عزم بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، عیسیٰ کا تقویٰ بھی ہے. اور پھر کہا لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی موجود نہ ہوتا. اللہ اکبر اللہ. پھر آگے کا آدم ومن دونہ، نہ آدم ہوتے نہ کوئی اور ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی تو بلند ہے، فاطمہ زہرا بھی آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، موسیٰ سے افضل، عیسیٰ سے افضل. جیسے علی تمام انبیاء سے سوائے ایک نبی کے افضل ہے، فاطمہ زہرا کو رسول اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ آدم کا علم فاطمہ زہرا میں بھی ہے، نوح کا عزم فاطمہ زہرا میں بھی ہے، ابراہیم کی خلت فاطمہ زہرا میں بھی ہے، عیسیٰ کا تقویٰ فاطمہ زہرا میں بھی ہے. اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو بیوی سے محبت، رسول نے فرمایا تھا کہ جو بیوی سے محبت رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدم کا بھی محب ہے، نوح کا بھی محب ہے، ابراہیم کا بھی محب ہے، موسیٰ کا بھی محب ہے، عیسیٰ کا بھی محب ہے. اور آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول فاطمہ زہرا کے استقبال میں کھڑے ہوں تو پھر یہ سمجھ جائیے کہ آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، موسیٰ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ اکبر. یہ ہے مقام حضرت زہرا کہ پھر اب جتنے جناب امیر کے فضائل سنیں تو ایک جملہ رسول اللہ کا یاد رکھیے گا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ سوائے حضرت زہرا کے کوئی علی کی برابری کر نہیں سکتا. یہ ہے مقام فاطمہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.